بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قسم هذه القدرة إلى المطلق والكامل فقال. بحث قدرت کی چل رہی تھی اور یہ کہ قدرت کا معنی کیا ہے، قدرت سے مراد کیا ہے. اس کی وضاحت انہوں نے قدرت کی یہ کی تھی، ما یتمکن بہ العبد من اداء ما لزمہ. قدرت نام قدرت جس کے ذریعے سے بندہ مامور بھی کے ادا کرنے پر قادر ہو، اسے قدرت کہتے ہیں. یہاں سے اسی قدرت کی تقسیم کی جا رہی ہے. پھر ماتن نے قدرت کی تقسیم کی مطلق اور کامل کی طرف. فقال، چنانچہ انہوں نے فرمایا، وہی نوعان، قدرت کی دو قسمیں ہیں، مطلق اور کامل. وہی نوعان، قدرت کی دو قسمیں ہیں، مطلق اور کامل. نمبر ایک مطلق. مطلق کی سے کیا مراد ہے اس کو یہ بتا رہے ہیں. ایل قدرت التی یتمکن بها العبد وہی بمعنی سلامت الآلات والاسباب نوعان. قدرت جس کی یہاں تقسیم ہو رہی ہے وہ قدرت ہے جس سے بندہ قادر ہوتا ہے مامور بھی کے ادا کرنے پر. یہ سلامتی آلات و اسباب کے معنی میں. تو قدرت بمعنی سلامتی آلات و اسباب کی دو قسمیں ہیں. ان میں سے پہلی قسم مطلق ہے، اے غیر مقید بصفت اليسر والسہولہ، یعنی مطلق کا معنی ہے جو آسانی اور سہولت کی صفت سے مقید نہ ہو. کما فی القسم لاتی، جیسا کہ اس کے بعد آنے والی قسم میں سہولت اور آسانی ہے. وہ ہوا اور قدرت مطلقہ یہ ہے کیا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے، یعنی پہلی قسم کی وضاحت کیا ہے، تعریف کیا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں. ادنا ما یتمکن بہ المامور من اداء ما لزمہ. قدرت مطلقہ وہ ادنا قدرت ہے جس سے مکلف اس چیز کے ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے جو اس کے ذمہ میں لازم ہے. تو یہاں ادنا ما یتمکن، وہ ہوا ادنا. ادنا کا لفظ یہاں بڑھا دیا. اس کا کیا فائدہ ہے یہ بعد میں بتائیں گے. وہ ہوا شرط فی ادائے کل امر، اور یہ قدرت ہر امر کے وجوب ادا میں شرط ہے. کوئی بھی امر ہو اس کی ادا کے واجب ہونے کے لیے اتنی قدرت کا پایا جانا ضروری ہے، شرط ہے، ورنہ وہ تکلیف مالا عطاب ہو جائے گا. تفصیل آ رہی ہے. ایل مطلق، یعنی قدرت مطلقہ ادنا ما یتمکن بہ العبد، وہ کم سے کم قدرت ہے جس سے بندہ قادر ہوتا ہے اس کے ادا کرنے پر جو اس کے ذمہ میں لازم ہے. ادنا
ہوا کے ذریعے سے کا مرجع جو ہے اس کو متعین کیا ہے کہ ہوا کا مرجع کیا ہے؟ المطلق. وہذا القدر من التمکن ہے، اور قدرت کی اتنی مقدار شرط فی ادائے کل امر، ہر امر کے وجوب ادا کے لیے شرط ہے. یعنی جب تک اتنی مقدار نہ پائی جائے وجوب ادا نہیں ہوگا. والباقی زائد، اور اتنی مقدار سے جو زائد چیزیں ہیں، جو زائد اوقات ہیں، وہ امر زائد ہیں، وجوب ادا سے ان کا تعلق نہیں ہے. بس یہ ہے کہ وہ پورے وقت میں جب چاہے ادا کر لے. اور قدرت کی اتنی مقدار ہر امر کے وجوب ادا کے لیے شرط ہے، باقی جو ہیں وہ زائد ہیں. اب یہ مثال دے کر کے ایک سمجھا رہے ہیں کہ ادنا قدرت جو ہے، جو ہر امر کے وجوب ادا کے لیے شرط ہے نا، اس سے اس کی مثال کیا صورت بن سکتی ہے. وہ قدر ما یسع فیہ اربع رکعات من الظہر، اور یہ اتنی مقدار ہے جس میں مثال کے طور پر ظہر کی 4 رکعات پڑھنے کی گنجائش ہو. تو اب یہ ادنا قدرت ہے، 4 رکعت پڑھنے کی گنجائش ہے، تو ادنا ما یتمکن بہ المامور من اداء ما لازمہ ہے، وہ نماز اس کے ذمہ میں لازم ہے. اور یہ وہ مقدار ہے جس سے بندہ مثلا ظہر کی 4 رکعت کی گنجائش رکھتا ہو. فإن اکتفى بهذا القدر، اگر اتنی ہی مقدار ہے سمیا ممکنہ، تو اس کو عام فقہا ممکنہ کا نام دیتے ہیں. یعنی جس کو یہ قدرت مطلقہ کہتے ہیں، عام فقہا نے اسے قدرت ممکنہ کے ذریعے سے تعبیر کیا ہے. تو کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں، قدرت ممکنہ کہیں یا قدرت مطلقہ کہیں. جس کو یہ قدرت مطلقہ کہہ رہے ہیں، دوسرے لوگ اسی کو قدرت ممکنہ کہتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي سَمَّاهُ الْمُصَنِّفُ مطلقہ، اور یہ وہی ہے جس کو مصنف نے مطلق کا نام دیا ہے. وَكَانَ يَنبَغِي، اور ہونا یہ چاہیے کہ یہ بھی أَن يَقُولَ مُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ، کہ یہ کہتے کہ قدرت کی 2 قسمیں ہیں، مطلق اور مقید. تقسیم انہوں نے کیا کی ہے؟ قدرت کی 2 قسمیں ہیں، مطلق اور کامل. تو ایک طرف مطلق ہے، ایک طرف کامل ہے، تقابل نہیں ہو رہا ہے دونوں میں. اس لیے بہتر یہ تھا کہ یہ کہتے قدرت کی 2 قسمیں ہیں، مطلق اور مقید، تاکہ مطلق کا مقید سے تقابل ہو جائے. یا یہ کہتے قدرت کی 2 قسمیں ہیں، کامل اور قاصر، تاکہ ان دونوں کا تقابل ہو جائے، جیسے کہ دوسرے فقہا نے کہا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے، بہتر یہی تھا. وَكَانَ يَنبَغِي أَن يَقُولَ، مناسب یہ تھا کہ وہ اس طرح کہتے کہ مطلق کی 2 قسمیں ہیں، قدرت کی 2 قسمیں ہیں، قدرت مطلقہ اور قدرت مقیدہ. یا یہ کہتے قدرت کی 2 قسمیں ہیں، قدرت کاملہ اور قدرت قاصرہ. اب ایک وہی جو میں نے کہا تھا کہ قدرت مطلقہ کی تعریف میں انہوں نے ادنا کا لفظ بڑھا دیا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اسی فائدے کو یہ بتانا چاہتے ہیں. آپ ماسبق میں یہ پڑھ چکے ہیں، قدرت ما یتمکن بہ العبد من اداء ما لزم، جس کے ذریعے سے بندہ مامور بھی کے ادا کرنے پر قادر ہو جائے، یہ قدرت ہے. اور یہی قدرت مطلقہ بھی ہے کہ بندہ اس کے ذریعے سے ادا کرنے پر قادر ہو جائے. یہ کہتے نہیں، دونوں میں یہ تقسیم الشیء الی نفسہ ہی نہیں ہے، خود اسی کی جانب تقسیم ہو رہی ہو، یہ نہیں ہے، بلکہ ایک ہے نفس قدرت. نفس قدرت کیا ہے؟ ما یتمکن بہ العبد من اداء ما لزم، جس کے ذریعے سے بندہ جو اس کے ذمہ لازم ہے اس کے ادا کرنے پر قادر ہو جائے. اور اس کی قسم جو ہے قدرت مطلقہ، وہ کم سے کم قدرت،
ہے نا، جس کے ذریعے سے بندہ معمول بھی کے ادا کرنے پر قادر ہو جائے. فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ادنا ما یتمکنو بہل عبد اور ایک یہ کہ ما یتمکنو بہل مطلق. تو نفس قدرت کی تعریف میں اور قدرت مطلقہ کی تعریف میں فرق یہ ہے کہ ادنا کے ذریعے سے کم قدرت کے ذریعے سے اس کو مقید کر دیا. اس لیے نفس قدرت اور قدرت مطلقہ میں فرق موجود ہے، دونوں ایک نہیں ہیں. اور جب دونوں ایک نہیں ہیں تو یہ کہنا کہ قدرت مطلقہ اور نفس قدرت ایک ہی ہے، قدرت کاملہ جس کا بیان بعد میں آ رہا ہے وہ الگ ہے. تو نفس قدرت کی تقسیم خود اس کی جانب اور دوسرے کی جانب کی جا رہی ہے، جو غلط ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا. اسی کو یہاں سے بتا رہے ہیں وہ بازدیاد لفظ ادنا، اور ادنا کے لفظ کو بڑھا کر کے افطرق بین المقسم والقسم. مقسم یعنی نفس قدرت اور قسم یعنی قدرت مطلقہ کے درمیان انہوں نے فرق کر دیا ہے، دونوں ایک نہیں ہو رہے ہیں. لأن المقسم اس لیے کہ مقسم ہوا ما یتمکن بہ العبد، مقسم جو ہے وہ قدرت ہے جس سے بندہ قادر ہوتا ہے، یعنی نفس قدرت مقسم ہے. ما یتمکن بہ العبد یہ نفس قدرت ہے. والقسم اور جو نفس قدرت کی قسم قدرت مطلقہ ہے وہ ادنا ما یتمکن بہ العبد، یہ وہ کم سے کم قدرت کی مقدار ہے جس سے بندہ قادر ہوتا ہے. لہذا دونوں میں فرق ہو گیا. فلا یرد ما یتوہم، لہذا وہ اعتراض یہاں وارد نہیں ہوگا جو وہم کیا جاتا ہے انہ یلزم انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ، کہ اس سے تو ایک چیز کی تقسیم خود اس کی جانب اور دوسرے کی جانب کرنا لازم آ رہا ہے. یعنی قدرت مطلقہ کو نفس قدرت ہی بعض لوگوں نے سمجھ لیا اور یہ کہا کہ قدرت کی تقسیم نفس قدرت اور قدرت کے غیر کی جانب ہو رہی ہے. اس پر نہیں غور کیا کہ یہاں قدرت مطلقہ میں ادنا کا لفظ بڑھایا گیا ہے جس سے مقسم اور قسم کے درمیان فرق ہو جا رہا ہے. یہ اشارے کہتے ہیں، ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قدرت مطلقہ اور نفس قدرت میں ادنا کا لفظ بڑھا کر کے فرق کر دیا ہے. یہ نفس قدرت کی تقسیم خود اس کی جانب اور دوسرے کی جانب نہیں ہے. اب انہوں نے ایک قید یہ بڑھائی تھی کہ قدرت مطلقہ ہر امر کے وجوب ادا کے لیے شرط ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِأَدَاءِ كُلِّ أَمْرٍ، اور مصنف نے ہر امر کے وجوب ادا کی قید سے اس کو مقید کیا. یعنی یہ کہا کہ ہر امر کی ادا یعنی وجوب ادا کے لیے قدرت مطلقہ شرط ہے. کیوں؟ لأن القضاء لا يشترط فيه هذه القدرت مطلقہ، اس لیے کہ قضا میں قدرت مطلقہ کی بالکل شرط نہیں ہے. قضا کے لیے قدرت مطلقہ کی شرط نہیں ہے. جب قضا میں قدرت مطلقہ کی شرط نہیں ہے تو وجوب ادا کی قید انہوں نے بڑھائی کہ ہر امر کے وجوب ادا کے لیے، قضا میں تو وجوب ادا پہلے ہی ہو چکا ہے، قضا میں وجوب ادا اس سے پہلے ہی متعلق ہو چکا ہے، وقت آیا وہ مطالبہ ہو گیا کہ ادا کرو، ہے نا. تو قضا کے لیے اس قدرت کی بالکل شرط نہیں ہے، اس لیے انہوں نے فی ادائے کل امرن کی شرط سے اس کو مقید کیا ہے. اب قضا میں دو صورتیں ہوتی ہیں، ان کا بیان ہے. بل اذا کان المطلوب الفعل، بلکہ جب مطلوب فعل ہو کہ یہ کرو تو وہاں قدرت مطلقہ شرط ہوتی کہ جس فعل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کرنے کا، جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے کرنے کی گنجائش ہو. جب مطلوب فعل ہوگا تو اب ایسی صورت میں قدرت مطلقہ کا پایا جانا ضروری. لیکن اگر مطلوب فعل نہ ہو بلکہ وصیت ہو، وصیت نہ کرنے کی صورت میں گناہ ہو تو قدرت مطلقہ کا پایا جانا ضروری نہیں. نماز کے لیے
مطلوب فعل ہوتا ہے نماز پڑھو، ہے نا؟ تو جب نماز کا مطالبہ ہوگا، فعل کا مطالبہ ہو، تو اب ایسی صورت میں قدرت مطلقہ وہاں شرط ہوتی ہے. لیکن قضا والی صورت میں 1000 نمازیں کسی کے ذمہ باقی ہیں، بالکل موت کا وقت قریب آ گیا، تو کیا اس سے فعل کا مطالبہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھو 1000 جو نمازیں باقی ہیں؟ یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اپنے اولیاء کو، اپنے وارثین کو وصیت کر دے کہ اتنی نمازیں میرے ذمہ میں باقی ہیں، اس کا فدیہ دے دینا. اور اگر یہ وصیت نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا. یہ قضا میں ہوتا ہے. اس لیے قضا کے لیے قدرت مطلقہ کی شرط نہیں ہے. وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِأَدَاءِ كُلِّ أَمْرٍ، اور انہوں نے ہر امر کے وجوب ادا کی قید سے اس کو مقید کیا، اس لیے کہ قضا میں قدرت مطلقہ کی بالکل شرط نہیں ہے، بلکہ قدرت مطلقہ کی شرط اس وقت ہوتی ہے جب مطلوب فعل ہو. وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ السُّؤَالُ، لیکن جب مقصد سوال کرنا، وصیت کرنا، والاسم، اور وصیت نہ کرنے کی صورت میں گناہ ہونا، یہ چیز ہو، فلا یشترط فیہ ذالک، تو اس میں ادنا ما یتمکن بہ العبد کی شرط نہیں ہوگی، یعنی قدرت مطلقہ کی شرط نہیں ہوگی. فإن من علیہ الف صلاۃ، کیونکہ وہ شخص جس پر 1000 نمازیں باقی ہیں، یقال له فی النفس الاخیرۃ، نزا کے وقت اس سے کہا جائے گا ان هذه الصلاۃ واجبۃ علیک، کہ یہ نمازیں تمہارے ذمہ میں باقی ہیں، لہذا ان کی وصیت کر دو کہ فدیہ دے دیا جائے. وثمرته تظہر فی حق وجوب العیسیٰ بالفدیہ، اور اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا فدیہ کی وصیت کے واجب ہونے کے حق میں، یعنی اب تم اس کے فدیہ دینے کی وصیت کرو. والاسم، اور اگر وصیت نہیں کیا تو گناہ کی صورت میں اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا. تو قضا میں، نفس اخیر میں، نزا کے وقت میں ادا کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے مطالبہ وصیت کرنے کا ہوتا ہے، فدیہ کی وصیت کرنے کا. اور اگر فدیہ کی وصیت نہ کرے تو ایسی صورت میں گناہ اس پر لازم ہوتا ہے. اور جب ادا کا مطالبہ ہی نہیں ہے تو اس میں ادنا ما یتمکن بہ العبد، یعنی قدرت مطلقہ کی شرط بھی نہیں ہوگی. اب ایک دوسری چیز اس کے بعد یہ ذکر کر رہے ہیں. قدرت مطلقہ کے بارے میں یہ کہا کہ وہ قدرت جس سے، وہ ادنا قدرت جس سے بندہ مامور بھی کے ادا کرنے پر قادر ہو جائے. مثال میں ایک مثال انہوں نے ذکر کی کہ مثلا ظہر کا وقت ہے تو 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کی گنجائش ہو، تو اس مقدار کا متوہم الوجود ہونا کافی ہے یا متحقق الوجود ہونا ضروری ہے؟ یعنی حقیقت میں 4 رکعت پڑھنے کی مقدار میں وقت موجود ہو خارج میں، یا صرف وہم ہو کہ پڑھ سکتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ متحقق الوجود ہونا یہ شرط نہیں ہے، متوہم الوجود ہونا یہ فرض ہونے کے لیے کافی ہے. اسی کو یہاں یہ بیان کر رہے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا بعد میں بھی آئے گا. وہ شرط، اور وجوب ادا کی شرط، توہمہ، اس کا متوہم، قدرت مطلقہ کا ادنا ما یتمکن بہ العبد کا متوہم الوجود ہونا کافی ہے، لا حقیقت. متحقق الوجود ہونا یہ شرط نہیں ہے. شرط کیا ہے؟ متوہم الوجود ہونا. متحقق الوجود ہونے کی شرط نہیں ہے. الشرط فیما بین هذه القدرة الممکنة الادنى فی کونہ متوہم الوجود لا متحقق الوجود، یعنی اس ادنا قدرت ممکنہ کے درمیان اس کا متوہم الوجود ہونا شرط ہے، متحقق الوجود ہونے کی شرط نہیں. یعنی جس میں وہ 4 رکعت پڑھ لے
اگر اس کا وہم ہے، وہ متوہم الوجود ہے، تو وہ چیز اس کے ذمہ میں لازم ہو جائے گی، اس کا ادا کرنا اس کے ذمہ میں واجب ہو جائے گا۔ خارج میں ہے کہ نہیں ہے، اس سے بحث نہیں ہوگی۔ یعنی لا يلزم ان يكون الوقت الذي یسع 4 رکعات موجودا متحققا فی الحال، یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ وقت جس میں 4 رکعت کی گنجائش ہو فی الحال خارج میں موجود ہو، یہ شرط نہیں ہے۔ 4 رکعت پڑھنے کی اس میں گنجائش ہو، اس وقت میں خارج میں اتنی مقدار موجود ہو، یہ وجوب ادا کے لیے شرط نہیں ہے۔ یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ وقت جس میں 4 رکعت کی گنجائش ہو فی الحال خارج میں وہ موجود اور متحقق ہو، یہ شرط نہیں، بل یکفی وہم ہو، بلکہ اس کا وہم کافی ہے، وہ متوہم الوجود ہو، یہی کافی ہے۔ فَإِن تَحَقَّقَ هَذَا الْمَوْهُومُ فِي الْخَارِجِ، اب اگر یہ موہوم خارج میں موجود بھی ہو جائے، بِأَن يَمْتَدَّ الْوَقْتُ مِن جَانِبِ اللَّهِ، اس طور سے کہ وقت اللہ کی جانب سے دراز ہو جائے، یؤدیہ فیہ، تو وہ اسے اس وقت میں ادا کرے گا، وَإِلَّا تَظْهَرُ ثَمْرَتُهُ فِي الْقَضَاءِ، ورنہ اس کا نتیجہ قضا کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ یعنی ظہر کا وقت ہے، صرف تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے، صرف تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے، تو کیا ظہر کی 4 رکعت پڑھنے کے لیے حقیقت میں وقت موجود ہے؟ متحقق الوجود نہیں ہے اتنی مقدار، متوہم الوجود، صرف تکبیر تحریمہ کی مقدار موجود ہے وقت، ہے نا، لیکن اتنا وقت ہو جائے کہ وہ 4 رکعت پڑھ لے، اس کا وہم ہے کہ نہیں؟ اللہ وقت کو دراز کر دے اس کے لیے، جیسے حضرت علی کے لیے دراز کیا تھا، حضرت یوشع کے لیے دراز کیا تھا، حضرت سلیمان کے لیے دراز کیا تھا۔ تو اگرچہ حقیقت میں خارج میں صرف تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے، 4 رکعت پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس تکبیر تحریمہ ہی کی مقدار کو اللہ رب العزت اتنا دراز کر دے کہ وہ 4 رکعت پڑھ لے، اس کا وہم ہے کہ نہیں؟ حقیقت میں خارج میں موجود ہونا اتنے وقت کا یہ شرط نہیں ہے وجوب ادا کے لیے، بلکہ متوہم الوجود ہونا شرط ہے۔ اگر 4 رکعت پڑھنے کی گنجائش نہیں بلکہ صرف تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے، پھر بھی وہ نماز اس کے اوپر فرض ہو جائے گی، اس کا ادا کرنا واجب ہو جائے گا، کیونکہ ممکن ہے اللہ اس کے لیے وقت کو بڑھا دے، خرق عادت کے طور پہ، معجزہ کرامت کے طور پہ، اور وہ اس میں ادا کر لے۔ اگر بڑھ گیا تو ادا کر لے گا، اور اگر وقت نہیں بڑھا تو قضا پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اسی کو یہ کہہ رہے ہیں متوہم الوجود اور متحقق الوجود۔ اب مثالیں دے رہے ہیں، حتی اذا بلغ الصبی، یہاں تک کہ جب بچہ بالغ ہوا، او اسلم الکافر، یا کافر اسلام لایا، او طہورت الحائض، یا حائضہ عورت پاک ہوئی، فی آخری الوقت، وقت کے آخری حصے میں جس میں صرف تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے، لازمتہ الصلاۃ، تو اس وقت کی نماز اس کے ذمہ میں واجب ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی۔ لتوہم الامتداد فی آخری الوقت بوقف الشمس، کیونکہ سورج کی گردش کو روک کر کے وقت کے آخری حصے میں اس کا امتداد متوہم ہے۔ لتوہم الامتداد، کیونکہ اس بات کا وہم موجود ہے کہ وقت دراز ہو جائے، فی آخری الوقت، آخری وقت میں، بے وقف الشمس، سورج کی گردش کو روک کر کے، اللہ رب العزت سورج کی گردش کو اس بندے کے لیے روک دے، اور وہ آخری وقت جس میں صرف تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے وہ دراز ہو جائے اور بندہ اس میں نماز پڑھ لے، اس کا وہم موجود ہے نا۔ والمراد بآخری الوقت، اور یہاں آخری وقت سے مراد الوقت الذی لا یسع فیہ الا مقدار التحریمہ، وہ وقت ہے جس میں صرف تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہو، یعنی بالغ ہوا بچہ، صرف تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے،
اسلام لایا کافر، نماز میں صرف تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے، عورت پاک ہوئی حیض سے صرف تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے۔ فَإِذَا حَدُثَتْ هَذِهِ الْمُوجِبَاتُ، تو جب یہ اسباب پائے جائیں تینوں جو بتایا، فی هذا الوقت، اس وقت میں، یعنی وقت اخیر میں جس میں صرف تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے، لازمت الصلاۃ، تو نماز اس کے ذمہ میں واجب ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی۔ لاحتمال امتدادہ بوقت الشمس، وقت کے دراز ہونے کے احتمال کی وجہ سے سورج کو موقوف کر کے، سورج کی گردش کو روک کر کے وقت کے دراز ہونے کے احتمال کی بنیاد پر، یہ احتمال ہے کہ وقت دراز ہو جائے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ کیا یہ ممکن بھی ہے کہ ہاں دراز ہو جائے؟ تو کہتے ہیں ہاں، کرامت کے طور پہ یہ چیز ممکن ہے۔ فَإِنِ امْتَدَّ فِي الْوَاقِعِ، اگر وقت واقع میں دراز ہو جائے، یؤدیہ فیہ، تکبیر تحریمہ کی صرف گنجائش تھی لیکن اللہ نے اس کے لیے وقت کو دراز کر دیا، تو اس میں یؤدیہ فیہ، وہ اس وقت میں اس نماز کو ادا کر لے گا۔ وَإِلَّا يَقْضِيهَا، ورنہ وہ اس نماز کی قضا کرے گا۔ وَهَذَا الْوَقْفُ أَمْرٌ مُمْكِنٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ، اور سورج کی اس گردش کو روکنا یہ ایک ممکن چیز ہے، عادت کے خلاف ہے لیکن ممکن ہے، امکان سے یہ خارج نہیں ہے۔ کما کان لسلیمان علیہ السلام، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا، یہ قرآن شریف میں بھی ہے یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ ان کے سامنے اونٹ پیش کیے گئے، اس میں وہ مصروف ہو گئے، جو وظیفہ تھا عصر کی نماز تھی اس کو ادا کرنا ذہول ہو گیا، سورج ڈوبنے لگا، تو یہ ہوا کہ ارے ان لوگوں نے تو اللہ کے ذکر اور وظیفے سے مجھے غافل کر دیا۔ پھر تلوار اٹھائی، ان کی گردن اور پنڈلیوں کو کاٹنے لگے۔ اللہ کو ان کی یہ ادا پسند آئی اور سورج کو ان کے لیے روک دیا، پھر انہوں نے اپنے وظیفے اور نماز کو، عصر کی نماز کو ادا کیا۔ تو سورج کی گردش کو روک دینا کہ بندہ اس میں ادا کر لے، یہ ایک امر ممکن ہے، خارق عادت ہے لیکن ممکن ہے۔ اسی لیے اگر کوئی ظہر کے وقت میں اسلام لائے، بالغ ہو، حائضہ پاک ہو، صرف تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہو، تو خارق عادت کے طور پہ اس وقت کا امتداد یہ ممکن ہے، اس لیے اس وقت کی نماز اس کے ذمہ واجب ہو جائے گی۔ اگر وقت دراز ہو گیا تو ادا کر لیں گے، اور اگر وقت دراز نہیں ہوا تو اس کی قضا کرنا پڑے گا، یہ استحسان کے طور پہ ہے نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تھوڑا سا ذکر کر رہے ہیں، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا، حیث عرضت علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، اس طور پر کہ ان کے پاس شام کے وقت عمدہ قسم کے اچھے گھوڑے پیش کیے گئے، وہ ان میں مصروف ہو گئے۔ فقادت الشمس تغرب، اور قریب تھا کہ سورج ڈوب جائے، ان کو یاد ہے ارے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، عصر کی نماز جا رہی ہے، وظیفہ الہی سے غافل ہو گیا، ان اونٹوں میں مصروف، گھوڑوں میں مصروف ہو کر کے فضربا سوقها وعناقها، تو ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر مارنے لگے تلوار لے کر کے، کہ جو جس سے اللہ کے ذکر سے ان کی بنیاد پر ظہور ہوا ہے، تو یہ اللہ کے راہ میں صدقہ ہو جائیں سب۔ اللہ کو یہ ادا ان کی بہت پسند آئی۔ فرد اللہ الشمس، اللہ نے سورج کو واپس کر دیا ان کے لیے، حتی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ انہوں نے عصر کی نماز پڑھی۔ تو محال نہیں ہے اس گردش شمس کو روکنا، ممکن ہے۔ جب ممکن ہے تو ہر بندے کے لیے ممکن ہے، صرف تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے، پھر اس کے لیے بھی ممکن ہے کہ وقت دراز ہو جائے اور وہ ادا کر لے، اس لیے اس وقت کی نماز ذمہ میں لازم ہو جاتی ہے۔ وسخر، اور حضرت سلیمان نے ان گھوڑوں کی گردنیں اور پنڈلیاں کاٹنی شروع کر دی تھی، اس لیے اللہ نے ان کے لیے گھوڑوں کی جگہ پہ ہوا کو مسخر کر دیا کہ وہ ہوا کو حکم دے دیں، جہاں جانا ہے وہ ہوا ان کو لے کے چلی جائے گی۔ وہذا بنص القرآن، اور یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ یہ ممکن ہے سورج کی گردش کو روکنا۔ دوسری چیز اس کے امکان کو ثابت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں
وقد کانا لیوشا علیہ السلام، اور اس طرح کا واقعہ حضرت یوشا علیہ السلام کے لیے بھی پیش آیا ہے. حتی فتح القدس، یہاں تک کہ انہوں نے قدس کو فتح کیا قبل دخول لیلۃ السبت، سنیچر کی رات کے داخل ہونے سے پہلے. اصل میں شریعت عیسوی میں، شریعت موسیٰ میں سنیچر کے دن اور رات میں، جیسے یہ سنیچر کا دن ہے، جو رات گزری وہ سنیچر کی رات تھی، اس میں جنگ کرنے کی ممانعت تھی. حضرت یوشا علیہ السلام خود اس کو فتح کرنے کے لیے جہاد کر رہے تھے. جمعہ کا دن تھا، شام ہو گئی، سورج غروب ہونے والا تھا. اگر رات ہو جائے تو اب وہ قریب تھا کہ فتح ہو جائے، ہے نا. سورج ڈوب جاتا تو اب ممانعت آ جاتی کہ اب بند کرو، ہے نا. حضرت یوشا نے سورج سے کہا کہ تم اس بات پر مامور ہو کہ ڈوب جاؤ ایک وقت آنے پر، اور مجھے میں جہاد کا مامور ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے جہاد کرنے کا، اس لیے رک جاؤ، وقت سے میں فتح ہو جائے پھر ڈوب. پھر یہی ہوا کہ سورج کی گردش رک گئی. سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے انہوں نے خود اس کو فتح کر لیا. سنیچر کا دن نہ اس کی رات نہیں آئی. تو سورج کی گردش کو روکنا یہ ایک امر ممکن ہے، اگرچہ خلاف عادت ہے. تو یہ حضرت یوشا علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، ان کا واقعہ ہے. وقت کانا لنبینا علیہ السلام، مقام صحابہ میں ہمارے نبی کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا. جس وقت کی حضرت علی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، فوت ہو گئی، جیسا کہ سیر کی کتابوں میں مذکور ہے. آقا کریم ان کے زانوں پر سر رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے، وحی کا نزول ہو رہا تھا، عصر کا وقت گزر رہا تھا، نہ سورج ڈوب گیا. حضرت علی سے بعد میں پوچھا رسول کریم نے کہ نماز پڑھ لی عصر کی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ نہیں پڑھی. تو آقا کریم نے اشارہ کیا، سورج واپس آ گیا، آپ نے عصر کی نماز پڑھی نا مقام صحابہ میں. تو گردش شمس کو روکنا، اس کا واپس آ جانا یہ ممکن ہے. وقد کان لنبینا علیہ السلام حین فاتت صلاۃ العصر من علی کما ذکر فی کتاب السیر. تو قدرت مطلقہ ادنا ما یتمکن بہ العبد کو کہتے ہیں، اور یہ ادنا ما یتمکن بہ العبد کا متحقق الوجود ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ متوہم الوجود ہونا کافی ہے. یہ وہم ہو کہ پڑھ لے گا. اسی لیے اگر کوئی بچہ آخری وقت میں بالغ ہو رہا ہے جس میں صرف تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے، تو اس وقت کی نماز اس کے ذمہ میں کیا ہے؟ واجب الادا ہے. اگر وقت دراز ہو گیا تو وہ اسی میں ادا کرے گا، دراز نہیں ہوا تو اس کی قضا کرنا اس کے ذمہ میں لازم ہے. تو تمام عبادتوں میں متوہم الوجود ہونا یہ کافی، لیکن حج میں متحقق الوجود ہونا ضروری ہے. زاد و راحلہ پر قادر ہونے کے وہم سے حج فرض نہیں ہوگا. کہ ہو سکتا ہے قادر ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ قادر ہو جائے، اس میں بہت دشواری ہے نا. اس لیے حج میں قدرت مطلقہ جو ہے وہ حقیقتاً ذات و راحلہ پر قادر ہونا، اس میں متوہم الوجود ہونا یہ کافی نہیں ہے. اسی کو آگے بیان کر رہے ہیں. وہذا بخلاف الحج، اور یہ مسئلہ کہ متوہم الوجود ہونا یہ کافی ہے، یہ حج کے برخلاف ہے. فإنه لم يعتبر فيه توہم الزاد والراحلہ، کیونکہ حج میں زاد و راحلہ پر قادر ہونے کے وہم کو معتبر نہیں رکھا گیا. مان اکثر الناس یحجون بلا زاد و راحلہ، باوجود ہے کہ بہت سے لوگ بغیر زاد و راحلہ کے حج کرتے ہیں. بہت سے لوگ نہیں ہوتا ہے پھر بھی پیدل چلے جاتے ہیں، قادر نہیں ہے نا، پھر بھی چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ کہ اس میں متوہم الوجود ہونا معتبر نہیں ہے. لأن فی اعتبار ذالک حرج عظیمہ، اس لیے کہ اس میں متوہم الوجود رکھنے میں بندوں کے لیے بہت مشقت ہے. ولو اعتبر ذالک، اور اگر اس کا اعتبار کر بھی لیا جائے، لا تظہر ثمرتہ فی وجوب القضاء، تو اس کا ثمرہ وجوب قضاء کی صورت میں ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ حج
کو قضا نہیں کیا جاتا، جب بھی کرے گا ادا ہی ہوگا۔ نماز میں کیا ہوا؟ متوہم الوجود ہونا کافی ہے، تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے، ممکن ہے وقت دراز ہو جائے، نماز واجب ہو گئی، نہیں پڑھا تو قضا کر لے گا۔ حج میں کیا ہے؟ متوہم الوجود ہونا اگر کافی رہے، نہیں کیا تو زندگی میں ہمیشہ کیا ہوگا کہ متوہم الوجود ہے، ذات و راہ اللہ پر قادر ہو جائے، اس کا وہم ہے کہ نہیں؟ تو اب کبھی بھی کرے گا تو قضا کہیں گے اسے۔ حج تو جب بھی کرے اس کو ادا ہی کہتے ہیں، قضا نہیں کہتے، تو اس میں قضا نہیں ہے، جب بھی کرے گا حج تو حج ادا ہی ہوگا۔ باقی جو چیزیں ہیں اس میں قضا کی صورت میں ثمرہ ظاہر ہو سکتا ہے، یہاں قضا کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں متوہم الوجود ہونا کافی نہیں ہے۔ بولا ہو تو میرا ذالے کا، اور اگر اس کا اعتبار کر بھی لیا جائے تو قضا کی صورت میں، وجوب قضا کی صورت میں اس کا ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ حج کو قضا نہیں کیا جاتا۔ وَإِنَّمَا تَظْهَرُ فِي حَقِّ الْإِثْمِ وَالْإِيثَاءِ، اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا گناہ اور وصیت کرنے کی صورت میں، یعنی آخری وقت میں وہ توہم زاد و راحلہ کی بنیاد پر حج نہیں کر سکا ہے تو وصیت کر کے جائے کہ میری طرف سے حج کر لینا، اور اگر وصیت نہیں کیا تو گنہگار ہو، یہ تو عقل میں آنے والی چیز نہیں۔ مر رہا ہے، قادر نہیں ہوا حقیقتاً، صرف توہم کی بنیاد پر ہی اسے وصیت کرنا لازم ہو جائے فدیہ کی، اور وصیت نہ کرے تو گنہگار ہو۔ جب زندگی میں کبھی قادر نہیں ہوا، صرف ہمیشہ توہم ہی رہا، تو اب یہ عقل کے خلاف ہوگا، لہذا اس میں بہت زیادہ حرج ہے، مشقت ہے۔ اس لیے وجوب ادائے حج کے لیے قدرت کا متوہم الوجود ہونا کافی نہیں، بلکہ متحقق الوجود ہونا شرط ہے۔ یہ بحث پوری ہو گئی قدرت مطلقہ کی، اس کے بعد پھر قدرت کاملہ کی بحث کل سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔